وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اکرام، سورہ قیامت آیت نمبر 24 سے 30۔ آج کا موضوع، کیا ہم موت سے پہلے موت کی تیاری میں مصروف ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن شگفتہ و تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اور بلا حجاب اپنے رب کے حسن و جمال کو تک رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کتنے ہی چہرے اس دن بگڑی ہوئی حالت میں مایوس اور سیاہ ہوں گے۔ سامعین اکرام، سورہ قیامہ آیت نمبر 24۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اس دن کتنے ہی چہرے مایوس ہوں گے، شکل بگڑی بھی ہوگی اور سیاہ ہوں گے۔ یہ سب قرآنی مختلف جگہ پہ آیا ہے، آپ کو میں نے بتایا بھی ہے کہ یوم تسود وجوہ و تبید وجوہ، یوم تبید وجوہ و تسود وجوہ، اس دن بعض چہرے جو ہیں چمک رہے ہوں گے اور بعض چہرے جو ہیں سیاہ ہوں گے۔ اور سامعین اکرام، یہ بہت اصل میں ان باتوں پہ ہماری توجہ بھی نہیں آتی ہے۔ قرآن کے ان مضامین کے جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، کسی تفسیر میں پڑھتے ہیں، بس ایک روایتاً اس سے گزر جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن دراصل میں حال ہے، قال تو ہے لیکن یہ حال بھی ہے۔ قال اللہ، اللہ کا کلام تو ہے لیکن یہ ہمارا حال ہے، یعنی ایسا ہمارے ساتھ ہوگا، جو قرآن میں ہے ویسا ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور قرآن میں دونوں یعنی پلس اور مائنس دونوں گروہوں کا بیان ہو چکا ہے سامنے کرام۔ تو یہ میں صرف آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ میں ہم ضرور ہوں گے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور یہ گمان کرتے ہوں گے کہ اب ہم پر ایسی سختی کی جائے گی جو ہماری کمر توڑ دے گی، یعنی کمر توڑ عذاب سے اب ہمارا سامنا ہوگا۔ تو ایک بات سامعین اکرام میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ میں ضرور ہم شامل ہوں گے۔ اور یہ کس وجہ سے ایسا ہوگا، یعنی یہ دونوں گروہوں کا حال کس وجہ سے ہوگا؟ یہ ان اعمال، یہ ان عقیدے کی بدولت ہوگا جو زندگی میں ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ عقیدے کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عقیدے کا مطلب یقین ہے کہ کس نظریے کے تحت آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کل عام طور پہ نظریہ دنیا ہے ہمارا، یعنی دنیا میں رہنا
ہم چاہتے ہیں دنیا کی اچھائیاں چاہتے ہیں اور دنیا کی برائیوں سے تکالیف سے ہم بچنا چاہتے ہیں، دنیا کے غموں سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آخرت سے کاملتاً منہ موڑ لیا ہے، یعنی آخرت کی کامیابی ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے لیے اب ہماری کوششیں بھی نہیں ہیں۔ اور ایک بات میں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں کہ آخرت کی کامیابی یا ناکامی پر ہمیں یقین ہی حاصل نہیں ہے۔ دوزخ کا تذکرہ ہو رہا ہے، جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، نہ دوزخ کی کوئی پرواہ ہے نہ جنت کی کوئی طلب ہے، ایسی تذکرے ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بے یقینی کی کیفیت ہے اصل میں، اور کچھ بھی نہیں ہے، بے یقین نہیں ہے ہمارا۔ یؤمنون بالغیب، مومن کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ان کا غیب پر یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، اور غیب پر اگر کسی کا ایمان نہ ہو تو وہ پھر دنیا دار ہے۔ دیکھیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ہم جو جس عالم میں رہ رہے ہیں تو یہ عالم ظاہر ہے، مادیات ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ہے کہ اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا کہ اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، زماں اور بھی ہیں، مکان اور بھی ہیں، ہمارا ان پر یقین نہیں ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جب تک اپنے مرض کا ادراک نہیں کریں گے تو ہمیں اس کے علاج کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ جب تک ہم اپنے جو مرض ہم میں پایا جاتا ہے اس کی تشخیص نہ کر لیں یا کروا لیں، اب ہم کروائیں گے کس سے؟ وہ قرآن سے کروائیں، وہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیں گے کہ تم بیمار ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے، تمہارا نسخہ کیمیا جو ہے، شفا جو ہے وہ قرآن میں ہے، اور اس کا طریقہ، قرآن پہ عمل کا طریقہ رسول کی ذات ہمیں پیش کرتی ہے۔ تو بہرحال اب دیکھیں، یہ بہت ایک خطرناک صورتحال ہے کہ اس دن بعض چہرے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اداس ہوں گے، مایوس ہوں گے، چہرے سیاہ ہوں گے۔ اب ان تظنو، یہ گمان کا مطلب یہاں یقین ہے، ان کو یقین ہوگا کہ اب ایسا ہم پہ ہمیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا جو ہماری کمر توڑ دے گا۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اب کمر توڑ کا مطلب آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں عذابات آخرت، وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو دیکھیں اس سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا، قرآن بھی بتا رہا ہے، میں بھی اس کی ترجمہ بتا رہا ہوں، تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ اس مضمون سے آپ منہ پھیر لیں کہ دیکھیں گے، جب آئے گی تو اس وقت دیکھیں گے، جب پڑے گی اس وقت دیکھیں گے، تو اس وقت آپ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، جب آپ یعنی اگر آپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اس سیاہ چہرے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں فما تنفعہم شفاعت الشافعین، اس دن شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کسی کام نہیں آئے گی، اول تو کریں گے نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ، شفاعت تو اللہ کے حکم سے ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ بات نوٹ کر لیں، کوئی اپنی مرضی سے شفاعت نہیں کر سکے گا، خواہ کہ رسول ہی کیوں نہ ہو، ان کو بھی اذن شفاعت ہوگا تو تب وہ شفاعت کریں گے۔ ہاں، تم شفاعت کرو، کس کے بارے میں اور کتنی شفاعت، یہ اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ لیکن یہ جو معاملہ نظر آ رہا ہے تو یہ بڑا سخت ہے، اس کو ذرا آپ نے دیکھنا ہوگا۔ بہرحال جو اگلی آیات آ رہی ہیں، کلا اذا بلغت التراقی، تھوڑا اس کا ترجمہ آپ سن لیں۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب جان گلے تک پہنچ جائے گی، وقیلا من راق، اور کہا جا رہا ہو کہ کوئی ہے جھاڑ پھونک سے علاج کرنے والا، اور اب یہ جان دینے والا وظن انہ الفراق، راق کہتے ہیں وقیلا، اور کہا جائے گا کہ کوئی دم کرنے والا ہے، وظن، اور اس کو یقین ہو جائے گا کہ انہ الفراق، اب جدائی ہے۔
والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹنے لگے. الی ربک یومئذ المساق، اب اس دن آپ کا جانا ہوتا ہے رب کے پاس. اب یہ جو معاملہ ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ جو یہ فرما رہے ہیں، تو یہ بڑا توجہ طلب مسئلہ ہے. مضمون بنیادی طور پہ آخرت کا ہے کہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا، اور اس کی شروعات کب ہوں گی؟ جب آپ کی جان گلے تک آ جائے گی. کلا اذا بلغت التراقیہ، کہ آپ کی جان جو ہے وہ گلے تک آ جائے گی. یعنی علامات موت جب ایک آدمی پہ وارد ہوتی ہیں، اگر آپ نے دیکھی ہوں تو یہی ہوتا ہے کہ بس انسان، ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، بولنا چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، تو یہ علامات موت ہیں. بہرحال جب وہ آخری وہ وقت ہوتا ہے انسان کا، تو پھر ادھر ادھر جو رشتہ دار ہیں، کیونکہ ڈاکٹر تو عام طور پہ جواب دے دیتے ہیں کہ بھئی اب اس کو آپ دعا کرو، گھر لے جاؤ، اسپتال سے گھر لے جاؤ، اس کے لیے دعا کرو. اب اس سارے مضمون میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم پہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے اے انسان، بجائے اس کے کہ تم اس وقت سے بے نیاز ہو کے زندگی گزارو، تو تم اس وقت کو بھی دیکھو جو تم پر اس دنیا میں آئے گا، اور اس وقت جو ہے کوئی علاج نہیں ہوگا تمہارا. دنیا میں بھی لا علاج کہتے ہیں نا، یہ لا علاج مرض ہے، ڈاکٹر واپس کر دیتے ہیں، گھر لے جاؤ، بس اس کے لیے اب دعا کرو. اب پھر وہاں یہ ہوتا ہے کہ قیل من راق، پھر انسان جو ہے جھاڑ پھونک جو دم کرانے والے ہیں، چونکہ انسان تو موت سے گھبراتا ہے، اپنی بھی نہیں چاہتا، اپنے پیاروں کی بھی موت نہیں چاہتا، تو پھر وہ دم کرنے والے اور یہ اور وہ اس کے پیچھے پھرتے ہیں. لیکن گھڑی آ گئی ہے جدائی کی. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ، جو مریض ہے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرا وقت موت آ پہنچا ہے. اب کیا اس دن الی ربک یومئذ المساق، والتفت الساق بالساق، پنڈلی ایک دوسرے سے یعنی لپٹنے لگتی ہے. انسان تکلیف ہوتی ہے نا، تو انسان پنڈلی کو ایک دوسرے سے لپیٹنے لگتا ہے. آخر یہ ہے کہ جان نکل جاتی ہے. اور الی ربک یومئذ المساق، کہ اپنے اس دن آپ کے رب کی پاس جانا ہوتا ہے. دیکھیں یہ موت کا وقت جو ہے ہم تو اس سے غافل ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ موت آنے ہی ہے. جو آیا ہے اس نے جانا ہے، اور ایک دن موت ضرور آئے گی، اگرچہ ہم اس کے لیے تیاری نہیں کر رہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے، ہدایت دی ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ بھئی تم نہ مرو لیکن اس حالت میں کہ تم مومن ہو، مسلم ہو، تمہارا سر جھکا ہوا ہو. ہمارا سر عمومی طور پہ اگر آپ دیکھیں سامعین کرام، تو ہمارا سر اٹھا ہوا ہے، جھکا ہوا نہیں ہے. ہماری کمر اکڑی ہوئی ہے، لیکن یہ ٹوٹ جائے گی. تظن ان یفعل بها فاقرہ، آیت نمبر 25 میں ہم نے پڑھا. وہ اس کا یقین ہو جائے گا اب کمر توڑ عذاب آئے گا مجھ پہ. لیکن دیکھیں انسان اگر سوچ سمجھ کے، انسان دنیا میں تو سوچ سمجھ سے کام لیتا ہے. دیکھیں میاں بیوی ہیں آپس میں، اگر ہنسی خوشی رہ رہے ہیں تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھ رہے ہیں. یہ ویسی میں آپ کو کہہ رہا ہوں. یا اولاد ہے، وہ والدین کے سامنے ایسی بات نہیں کرتی جس سے والد ناراض ہو جائیں. بعض وقت تو بدتمیزی ہوتی ہے، میاں بیوی میں بھی آپس میں بدتمیزی ہو جاتی ہے، اور اولاد اور والدین میں بھی ہو جاتی ہے. لیکن انسان جو زندگی گزارتا ہے وہ سوچ سمجھ کے گزارتا ہے. میں جو نقطہ کہہ رہا ہوں نا، یہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ دکاندار ہیں، آپ کارخانہ ہیں، آپ سارے معاملات میں ہوش مندی سے کام لیتے ہیں. اگر آپ یعنی عقل مند ہیں
اور ایک طریقہ آپ کو زندگی گزارنے کا ظاہری طور پہ آتا ہے، تو ہر جگہ آپ ہوشمندی سے کام لیتے ہیں، گفتگو میں احتیاط کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہوشمندی تو اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ ہوشمندی جو اصلی ہوشمندی ہے وہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے، اور وہ اللہ کے رسول نے ہمیں فرمائی ہے کہ ہوشمند وہ ہے، ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار تم میں سے وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگا۔ وعمل لما بعد الموت، اصل میں ہماری جو زندگی ہے وہ اس میں للہیت نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ بات مان لیں، تسلیم کر لیں کہ ہم مادہ پرست لوگ ہیں، ہم دنیا دار ہیں، ہمارا مقصود دنیا ہے، دنیا میں ہم ہوشیاری سے کام لیتے ہیں، لیکن جو وقت آنے والا ہے یعنی موت کے بعد کا، اس میں ہم ہوشیاری قطعاً نہیں دکھاتے، بلکہ اس پہ ہمارا یقین بھی نہیں ہے۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں صاحب کرام، لیکن اگر آپ سوچیں سمجھیں تو آپ کو یقین حاصل ہو جائے گا کہ ہاں میری زندگی اس کے بعد بھی ہے، مجھے اپنے اعمال کی جزا یا سزا کا سامنا ضرور ہے، کرنا پڑے گا، اگرچہ ہم اس کو ٹالتے رہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں گے، یا اس طریقے سے کہتے ہیں کہ بھئی چند غوطے کھا لیں گے، کیا ہو گیا، اللہ غفور الرحیم ہے، رسول شفاعت کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سہاروں کی، ان جھوٹے سہاروں کی بنا ہم زندگی گزارتے رہتے، لیکن جھوٹ وہ ہے جو قانون الہی نہ ہو، وہ جھوٹ ہے۔ قانون الہی تو موجود ہے ہدایت کے بارے میں بھی اور گمراہی کے بارے میں۔ اگر کوئی انسان دنیا میں گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اب اس کے لیے نجات کا سامان نہیں ہو سکتا، نہ اس کی بخشش ہو سکتی ہے، اور یعنی جو ناشکری کی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش نہ کرنے کا قانون فرمایا ہوا ہے، یعنی ان کے لیے نہ توبہ ہے نہ معافی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن میں اپنے جو سورہ قیامہ کا ابھی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، کلا اذا بلغت التراقی، کہ جان جب گلے تک آ جاتی ہے، وقیل من راقم وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، یعنی رب کے پاس واپس جانا ہے۔ اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ اے انسان، تم پر موت وارد ضرور ہوگی، اس کے حالات اللہ تعالیٰ بتا رہے۔ جب موت واقع ہو جائے گی تو اب تمہارا واپس لوٹنا ہے اللہ کی طرف۔ اب یہ لوٹنا دو قسم کا ہو سکتا ہے، حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان مرنے والا ہوتا ہے اور اس کو نکال لی جاتی ہے، تو اگر وہ نیک ہو، روح نیک ہو، تو اس کو جنت سے کفن لا کے پہنایا جاتا ہے، خوشبویاں لگائی جاتی ہیں اور رب کے حضور پیش کیا جاتا ہے، اور وہاں سے رب اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کی روح پہ راضی ہوتا ہے، اور پھر اس کو قبر میں لے جانے کا کہا جاتا ہے کہ اس کو لے جاؤ۔ اسی طرح جب ایک ناشکرے کی روح جو ہے، جو نافرمان ہے، ناشکرہ ہے، رب کی نعمتوں کا انکار کرنے والا ہے، رب کی نعمتوں کو ضائع کرنے والا، یہ سارے مضمون، یہ سارے الفاظ جو کہہ رہا ہوں نا، یہ میں آپ کو اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں یہ نہ سمجھے میں نے کافر کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، کیونکہ آپ بھڑک جاتے ہیں کہ میں تو کافر نہیں ہوں۔ میں نے مشرک کا لفظ نہیں استعمال کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تو مشرک نہیں ہوں۔ میں نے منافق کا لفظ نہیں استعمال کیا تو آپ یہ کہتے ہیں میں تو منافق نہیں ہوں۔ وہ تو مدینے میں ہوں گے، اس وقت میں ہوں گے، آج تو منافق ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ تو آپ کی غلط فہمیاں ہیں، جن غلط فہمیوں کا آپ شکار ہیں، لیکن میں نے ناشکری کا لفظ استعمال، نعمت کو ضائع کرنے والا، اللہ کا نافرمان، یہ میں نے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو یہ تو آپ مسلمانوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ناشکری تو ہم سب ایک قسم کے ناشکرے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس کو ضائع کرنے میں تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ تو زندگی ضائع کرنی ہے، یعنی ہم زبان سے تو نہیں کہتے،
عملی طور پہ ہم زندگی کو ضائع، لوگ زندگی کو ضائع اور برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اپنی زندگی کو، یعنی ہم لوگ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے زندگی کی، اس کو برباد اور ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں بڑے مصمم ارادے سے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب موت آ جائے گی، وہ حدیث کا میں آپ کو حوالہ دے رہا تھا کہ جو نافرمان، ناشکرے اور زندگی کو ضائع کرنے والے لوگ ہیں، ان کو دوزخ سے ایک گندے بدبودار کپڑے میں لپیٹا جائے گا، سخت بدبودار، اور اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان پہ ناراض ہوگا اور کہے گا کہ لے جاؤ اس کو، میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ اس نے بہرحال تو یہ حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو بیان کیا۔ تو یہ موت کا وقت، آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے نہیں مرنا، لیکن عملی طور پہ تو آپ ایسا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں تو ابھی جینا ہے۔ بہت سے میں نے یعنی مجھ سے بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان سے میں نے سنا ہے، میں تو اب یعنی قبر میں بیٹھا ہوا ہوں تقریباً، لیکن جو ایسے لوگ ہیں ان سے میں نے سنا ہے ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو میں جوان ہوں اور ابھی تو ہم بوڑھے ہوں گے، یعنی عمر ان کی ہو گئی ہے، مجھ سے بڑے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو بڑی عمر باقی ہے، اور ہماری دادی نے جو ہے 90 سال عمر پائی تھی اور یہ وہ، تو یہ غلط فہمیاں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اب موت کی تیاری، دیکھیں دو حالتیں ہیں آپ کی موت کی، جب آپ مریں گے یا تو آپ نے تیاری کی ہوگی ایک زبردست موت کے لیے اور آخرت کے لیے، آپ نے ایک زبردست تیاری کر رکھی ہوگی، یا آپ نے موت کو بھلا کے زندگی گزاری ہوگی۔ آج عام طور پہ آپ دیکھیں ہم نے زندگی یعنی اپنی زندگی موت کو بھلا کے گزار رہے ہیں، اللہ کو بھلا کے، موت کو بھلا کے، اپنے آپ کو بھلا کے، آخرت کو بھلا کے، جنت کو بھلا کے، دوزخ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو لیکن اس کا جو پھر جو حالت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ان تمام حالتوں کے بعد جب آپ پہ موت وارد ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرما رہے ہیں کہ فلا صدق ولا صلی، کہ اس نے تصدیق نہیں کی، نہ نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، ولکن کذب وتولی، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا۔ یہاں میں رک کے تھوڑا سا ان دو آیات پہ تھوڑی سی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں یا تو آپ حق کی تصدیق کرنے والے ہیں، یہ دو آیات ہیں نا، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ زندگی میں دیکھیں تھوڑی سی میں بات کو توجہ سے سنیں، زندگی میں ہمارے دو حالتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہم حق کی تصدیق کرنے والے ہیں یا ہم حق کو جھٹلانے والے ہیں۔ عام طور پہ جس ہجوم میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس نے روز قیامت کو، دوبارہ جی اٹھنے کو، جنت کو، دوزخ کو، حشر کو، یہ عملاً جھٹلا رہا ہے، جھٹلا کے جی رہا ہے۔ اس پہ آپ غور کریں نا، دو حالتیں ہیں انسان کی، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، انسان کی دو حالتیں ہیں، یا تو یہ تصدیق کرنے والا ہے یا حق کو جھٹلانے والا ہے۔ اب جس نے حق کو جھٹلا دیا، اب یہ حق کے جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں حق کیا ہے کہ اللہ، آپ یہ مان لیں، تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بامقصد پیدا کیا ہے۔ آپ کا یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بامقصد پیدا کیا ہے، میری زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد اللہ ہے، یعنی اللہ کے قرب کے حصول کے لیے مجھے وقت دیا گیا ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کا وقت ہے، اس کی آپ تصدیق کریں، یعنی اس بات کو حق جانیں۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، یہ جو جملے میں کہہ رہا ہوں یہ تو ہمارے زندگی کی کتاب سے خارج ہے، خارج از کتاب ہے کہ اللہ سے ملاقات کی تیاری نہیں، کبھی نہیں۔ ہمارا یقین کیا ہے کہ ہم نے تو دنیا بہتر بنانی ہے، اپنی دنیا کے لیے ہم زندگی گزاریں۔ ایک عام انسان ہے، میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں،
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسے محفوظ رکھے۔ بس ایک ہماری روٹین لائف ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے۔ یعنی ہم آخرت کی تیاری کے لیے نہیں وقت گزار، ہم دنیا میں وقت گزار رہے ہیں۔ کیسے ہو بھائی؟ بس وقت گزر رہا ہے یار، بڑی اچھی گزر رہی۔ ایسے آپ جملے سنتے ہو نا، بس اللہ کا شکر ہے، بڑی اچھی گزر رہی، کھانا پینا مل رہا ہے۔ آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس پیسوں کی برسات ہے اور آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو تصدیق، فلا صدقہ، اصل میں یا تو میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، یا تو ہم حق کو جھٹلانے والے ہیں یا حق کو ماننے والے ہیں، یعنی حق کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ عام طور پہ جس ہجوم میں ہم رہتے ہیں مسلمانوں کے، جو برائے نام مسلمان ہیں، یہ لوگ حق کو جھٹلانے والے ہیں۔ ان کو ایک بڑا دھوکہ لگ گیا ہے کہ دنیا کی زندگی اصل ہے، دنیا کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بھی پیدا ہو جاتے ہیں، بس دنیا کی لائن پہ لگا دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کی لائن اختیار کرنا یا ضرورت دنیا کے لیے کے حصول کے لیے کوشش کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ضرورتاً آپ دنیا کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ مقصود ہمارا ہرگز نہیں۔ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے کہ بس آپ دنیا کماتے رہیں اور دنیا میں کمو کے بس دشمنوں کے لیے چھوڑ کے آپ چلے جائیں، نہیں، ایسی بات نہیں۔ آپ نے تصدیق کرنی ہے۔ یہ تصدیق اور تکذیب کے الفاظ اور بھی جگہ آئے ہوئے ہیں سامنے کرام، اور یہ ایک حقیقت ہے، اگر آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ ہم نے تو یعنی ہم اس طریقے سے نہیں سوچتے کہ بھئی تکذیب کیا ہوتی ہے اور تصدیق کیا ہوتی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ یعنی دو آیات جو میں نے آپ کو پڑھی، انشاءاللہ اگلے پارے میں یہ ہم پڑھیں گے، تو اس میں بھی تکذیب اور تصدیق کی بات ہو رہی ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم دیکھا ہے اس شخص کو جو تکذیب کرتا ہے یوم الدین کی؟ تو بہرحال فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى۔ آج کے سبق میں اتنی آپ کو توجہ دلاؤں اور آپ کو یہ اپیل کروں کہ ان دونوں میں سے آپ غور کریں کہ میں کس زمرے میں شامل ہوں۔ یا تو آپ حق کی تصدیق کرنے والے ہیں یا نہیں، بس یہ دو باتیں ہیں۔ اگر ہم نے حق کو نہیں پہچانا، حق کیا ہے؟ اللہ۔ حق کیا ہے؟ آپ کا اپنا آپ، اپنی ذات جو روح ہے، وہ ایک حقیقت ہے۔ دین حق ہے، رسول حق ہے، رسول کی دعوت حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، روز حشر، روز محشر حق ہے، قبر حق ہے۔ یہ سب آپ نے اس پر یقین حاصل کرنا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ ترجمہ سنانے، کلا اذا بلغت التراقی، اللہ، کلا، نہیں، جب جان گلے تک پہنچ جائے۔ وقیل من راق، اور کہا جا رہا ہو کہ اس وقت کون ہے جھاڑ پونگ سے علاج کرنے والا جس سے مریض کی شفا یابی کرائیں۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ،
اور جان دینے والا سمجھ لے کہ اب سب سے جدائی ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹنے لگے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، تو اس دن آپ کے رب کی طرف جانا ہوتا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ كلا إذا بلغت التراقي Indeed, when it has reached the breastbone, وقيل من راق and it is said, Who is the healer? وظن أنه الفراق And he realizes that it is the parting. والتفت الساق بالساق And leg is entwined with leg. إلى ربك يومئذ المساق To your Lord on that day is the drive. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔